السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رمضان دھیرے دھیرے آگے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے. رمضان میں کیسے ہم اسپرچول ہیلنگ پہ کام کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم رمضان کو اپنی تربیت کا مہینہ کیسے بنا سکتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے موضوعات پہ ہم اب تک بات کر چکے ہیں. آج بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، میرے اور آپ سے بہت ریلیونٹ ہے، خواتین کا رمضان. کہ خواتین کے لیے رمضان میں اور کیا ایسے راز پوشیدہ ہیں، جو کیونکہ ہمیں جتنی باتیں پہلے بھی کیں وہ خواتین کے حوالے سے تھی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھی، اب ہم ان سب چیزوں کے حوالے سے تھی، لیکن پھر بھی بہت مارجن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ ہر نیک عمل کا برابر اجر دینے والا ہے. تو آج خصوصی طور پر خواتین زیادہ الرٹ ہو جائیں، کیونکہ خواتین نے رمضان میں اپنی روٹین کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے بھرپور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں استاذہ نکہت ہاشمی. جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ کے تشریف لانے کا، آپ کے وقت نکالنے کا، آپ کے ہمیں اتنے محبت سے سمجھانے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ جہانوں کا بادشاہ انشاءاللہ وہ جیسے روزے کا اجر اپنی شان کے مطابق دے گا انشاءاللہ، وہ آپ کے نیک اعمال کا اجر بھی آپ کو اپنی شان کے مطابق دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ، اللہ رب العزت قرآن میں بھی کہتے ہیں، سورہ ال عمران میں آیات ہیں کہ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو. بہت ڈبیٹ ہے آج کی دنیا میں عورت اور مرد کے تضاد کے حوالے سے، اور عورت اپنے عورت ہونے پہ خوش نہیں ہے، اور مرد اپنے مرد ہونے پہ کچھ پشیمان سا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اجر میں کمی نہیں ہے. تو اس پہ میں چاہتی ہوں آپ ذرا خصوصی طور پہ روشنی ڈالیں. فائزہ جزاک اللہ. الحمدللہ، یعنی رمضان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے مسکنسیپشنس ہیں وہ بھی دور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے بعد اور کیا بات رہ جاتی ہے. اتنی وضاحت ہے اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا نیک اعمال کے اجر کے اعتبار سے. جیسے پیدائش کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، ایسے ہی نیک اعمال کے اجر کے اعتبار سے بھی فرق نہیں. جہاں آج کی دنیا میں ڈیبیٹ ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایجنڈے کے تحت ہے. انسانوں کے درمیان تفریق، انسانوں کو ڈیوائڈ کرنا. کل تک تو سارے لوگ سمجھتے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول. آج بھی یعنی وہ جھگڑا جو پہلے کسی اور سطح پر تھا اب گھر کی سطح تک آن پہنچا ہے کہ اسی جھگڑے میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپس کے ان معاملات میں مصروف رہیں، اور اسی دوران کرنے والے اپنا کام کر جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مرد اور عورت تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو بھی اشرف المخلوقات بنایا، عورت کو بھی اشرف المخلوقات بنایا، اور جو بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاتا ہے الحمدللہ. تو دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. فرق آئے گا عمل کے اعتبار سے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو یعنی تقویٰ کے میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے مواقع برابر کے ہیں، کوئی فرق نہیں. یعنی وہ جو دوڑ تھی اس دوڑی کو بدل دیا گیا، اس کو اتنی سطحی اس پر لے آیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کے بارے میں کہا تھا، یا ہم ایک دوسرے کی ذات میں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ اصل پرابلم یہ ہے، مطلب اتنی سطحی چیزوں کے اندر ہمیں پھنسا دیا کہ اب پورا معاشرہ ڈیبیٹ کرتا نظر آتا ہے. عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، عورت کے فرائض، مرد کے فرائض. یعنی فرائض پہ تو خیر کم ہی بات ہوتی ہے، حقوق پہ زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ایک دوسرے کو کسی بھی طریقے سے بہت افسوس ہوتا ہے استاذہ ان جملوں کو دیکھ کے، پدر شاہی سے آزادی، اور ان جملوں کو دیکھ کے میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کی چیز بہت ساری سو آن. اب تو خیر یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اور، یعنی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی کسی کے اوپر خدا نخواستہ کوئی ظلم ہونا چاہیے، یقیناً نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی
صنف نازک سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ خواتین کے لیے، خواتین ہو یا مرد ہو یا عورت، کسی کے لیے بھی کوئی ایسا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے. لیکن خواتین کو، لیکن استاذہ وہ خواتین جو پاک باز ہیں، جو صوم و صلات کی پابند بھی ہیں، جو اپنی فرائض کو بھی اچھے طریقے سے انجام دینا چاہتی ہیں، کہیں ان خواتین کے ساتھ بھی ان کو یہ حق بھی نہیں دیا جاتا. بہت خواتین ہیں جو آ کے یہ بات کرتی ہیں کہ نمازیں اگر زیادہ پڑھیں یا نمازیں وقت پہ ادا کریں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں تو ان کے شوہر یا ان کی فیملیز بھی ان باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں. تعلیم حاصل کرنے کا ہمارے ایک مارننگ شو بھی چلتا ہے جس میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ مرد یہ ذمہ داری محسوس نہیں کرتا کہ دین کی تعلیم پہ بھی عورت کو اسی طرح سے حق ہے، اور اس کو اس کا حق جو ہے، حق ایک طرف تو حق ہے، دوسری طرف مرد کا اس کو دلوانا فرض ہے، اور اس کو وہ وسائل مہیا کرنا کہ اگر وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے یا اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتی ہے یا اپنے رب سے متعلق ہونا چاہتی ہے تو اس کے اوپر اور اس وقت نکالنا بھی مرد اپنی ذمہ داری سمجھے. تو بہرحال اگر ایک طرف وہ ایکسٹریم موجود ہے جو خواتین کو بے راہ رو کر رہی ہے اور اس آیت سے نکال رہی ہے کہ اب آپ کوئی بھی نیکی کا اجر کریں گے، خواب مرد ہیں یا عورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو عزت برابر رکھا ہے. دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو خاندانی نام کے نظام کے نام پر عورت کو وقت ہی نہیں دیتے ہیں. بہت ساری خواتین ہیں جب ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ رمضان میں بھی کہتی نظر آتی ہیں قرآن پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے، گھر والوں کو یہ حقوق ادا کرنے سب سے، اور پھر یہی حدیث سننے میں ملتی ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کا حق ادا کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ اپنے حقوق کے چکر میں انسانوں نے ایک دوسرے کو لگا دیا اور رب کے حقوق بھلا دیے؟ جواب تو آپ نے خود دے دیا ماشاء اللہ. فائزہ، ایسا ہے کہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کسی کا حق کیا ہے جس کو ادا کرنا ہے. درست. کہیں ایسا تو نہیں کہ حق کے نام پر ناحق کا سلسلہ جاری ہو. مثال کے طور پر جیسے امام کعبہ نے بھی اس کو بہت ایڈریس کیا کہ آپ اپنی خواتین کو کچن میں اتنا زیادہ بزی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عبادات بھی متاثر ہو جاتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں. دیکھیں، ایسی خواتین ہیں جو یعنی دن میں بھی رات میں بھی مصروف عمل نظر آتی ہیں، کبھی افطاری میں، کبھی سحری میں، کبھی مہمانوں کی کثرت ہے، کبھی رشتہ داروں کی کثرت ہے. نیچرلی بہت سارے معاملات متاثر ہوتے ہیں. وہ دین جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب رمضان آئے روزے کی حالت میں اپنے غلام کو، یعنی جس کے آپ مالک ہو، اس کو بھی ریلیکس کر دو، اس کو بھی تھوڑا سا سہولت دے دو. تو یقیناً یعنی سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی اس دنیا اور آخرت کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو. نہ تو اسے صرف اس دنیا تک لمیٹڈ رکھنا چاہیے، نہ ہی اسے صرف جو ہے وہ یعنی اپنے مقاصد ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی ایسی ہے جہاں ہیل کے کو پانی کا گلاس بھی نہیں لینا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے پانی ڈال کے دے دے، چائے دے دے، کھانا دے دے، آپ اگر دیکھو تو کپڑے دے دے. ہر جگہ پر یعنی ایک عورت آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گی تو نیچرلی ریاکشن تو آئے گا کہ آخر ایک عورت بھی سوال کرتی ہے کہ میں یعنی آپ کے برابر گھر سے باہر جا کے بھی کام کروں اور گھر آ کے بھی کام کروں، تو گھر آ کے میں تو نہیں تھکتی، آپ تھک جاتے ہو، مجھے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی خدمت بھی کرنی ہے. تو یہ یوں تھوڑی ہوا کرتا ہے کہ آپ اپنی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ عورت پہ لاد دیں اور پھر عورت سے توقع رکھیں کہ وہ اسی طرح سے آپ کو سرو کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آپ کس نبی کی امت ہیں بھائی؟ جس نبی نے اپنے گھر والوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ خود یعنی اگر کوئی صفائی ستھرائی کرنی تو خود گھر میں جھاڑو بھی دے لینا، کپڑوں کو پیون بھی لگا لینے اور باقی معاملات میں بھی ہیلپ کر دینا. تو ہمارے مردوں کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ فیملیز کو مل کے طے کرنا چاہیے کہ رمضان میں خصوصی طور پر اور عام دنوں میں بھی کہ کس لمٹ میں رہ کے چلنا ہے، بجٹ بھی اور جنرلی بھی کس لمٹ کے تحت جو ہے وہ چلنا ہے. آپ کا وقت بھی تو بہت بڑا آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا وقت جو ہے
اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کا 100% وقت دوسروں کے لیے، اس کی اپنی ذات کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہ ہو. اس نے بھی تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، اسے بھی تو اس تعلق کے بنانے کی ضرورت ہے، اسے بھی تو اپنی آخرت میں اجر چاہیے. اس لیے یعنی یہ فیملی کو مل کے سوچنا ہے کہ سب کو کس کس طرح سے ٹائم ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی، کتنا وقت عبادت کے لیے ملے گا، اور کتنا وقت اگر کام بڑا ہے تو پھر مردوں کو بھی شانہ بشانہ کچن میں بھی کام کرنا چاہیے. اگر شانہ بشانہ باہر کام کرتے ہیں تو گھر پہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر سارے لوگ مل کے کام کو انجام دیں. بہت افیکٹ ہوتی ہیں جو خواتین کام کر رہی ہیں اور باہر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں، پھر روزہ بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے، اور پھر گھر آ کے اسی طرح سے. نہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ گھریلو خاتون جو ہے وہ جس نے گھر پہ رہنا اس کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی فارغ ہوتی ہے، اس کے جھنجھٹ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ نیچرلی تھوڑا سا جابین جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لمٹ میں کر لیتا ہے، ڈسپلنڈ کر لیتا ہے. لیکن پھر جو گھر میں رہنے والی عورت اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اس کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو ظاہر ہے گھر ہی میں تھی. وہ اپنے آپ کو کہتی بھی ہاؤس وائف ہے. جی، ہاؤس اریسٹ ہے نا، ہاؤس اریسٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں یعنی کوئی سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ میں ہاؤس وائف نہیں ہوں، آئی ایم اے نیشن بلڈر. تو وہ نیشن بلڈنگ کا کام ہی نہیں کر رہی ہے، وہ پورا ٹائم ہاؤس وائف بنی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسے تو نیشن بلڈر ہونا ہے، اسے تو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو بچوں کی تربیت کے لیے بھی تو وقت دینا چاہیے. جی بالکل، ہمارے جملے بھی درست ہو جائیں نا، اور ہماری جو ٹرمینالوجیز بھی درست ہو جائیں، تو آدھا کام تو ایوری ٹائم جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں میں ہاؤس وائف ہوں، اور اس کے اوپر کافی شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور کافی شرمندہ ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں. کسی سے پوچھے آپ نے تعلیم کیا حاصل کیا، میں نے سمپل FA BA کیا. میں کہتی ہوں بھائی سمپل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی فیلڈ میں پڑھنے کا موقع دیا، آپ کے پاس وہی میدان تھا کہ اس فیلڈ میں آپ کچھ کام کرتے، اور اپنی کسی بھی طریقے سے سوسائٹی میں اپنے بچوں کو، معاشرے میں اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کا نالج حاصل کر رہے ہیں. تو یہ دو ٹرمینالوجیز مجھے کبھی سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک ہاؤس وائف ہونا اور ایک سمپل FA BA کرنا. تو بہرحال اگر آپ ایوری ٹائم یہ کہیں کہ آئی ایم دا نیشن بلڈر، تو آپ تو واقعی اگلی آنے والی جنریشن کو بلٹ اپ کر رہے ہیں. اور یہ جو سارے موضوعات جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، ان کی ذہنی، ان کی روحانی تربیت کے لیے، ان کی سماجی تربیت کے لیے کتنا بڑا رول ہے جو ایک عورت پلے کر رہی ہے، اور کر رہی ہے یقیناً ہمارے معاشرے میں. لیکن بس ایک ٹیگ ایسا غلط اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ یعنی کچھ مسکنسیپشنس ہیں اور کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جن کا غلط استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورا ماحول جو ہے وہ بدل جاتا ہے، لوگ اور طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں. اب آپ ایک خاتون کو جو ہے وہ ایک ورکر کی حیثیت سے ہی ہمیشہ دیکھو تو ورکر نے تو کام ہی کرنا ہے. تو اگر ایک خاتون کو نیشن بلڈر کی حیثیت میں دیکھیں کہ اسی نے تو نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور اس کو وقت چاہیے اور اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے، تو آپ کا انداز بدل جائے گا. تو لیکن میں تیسری بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خاتون کو خود بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس رائٹ سے خاتون خود ہی دستبردار ہو جاتی کہ مجھے بھی عبادت کرنی ہے، یا مجھے بھی اپنے رب کے ساتھ کنیکشن جوڑنا ہے، یا مجھے بھی قیام اللیل کرنا ہے. ہیلے بہانے اتنے آ جاتے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری ادا کرنی تھی، شوہر کی ذمہ داری ادا کرنی تھی، افطار بنانے تھے، سحر بنانے تھے. پھر میں نے دیکھا نارملی گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ جیسے ہی مرد حضرات آتے ہیں تو خواتین اتنی ساری مشکلات گنوا دیتی ہیں اپنی، اور نارملی جو مطلب اپنے زیر اثر سے نکلنے ہی نہیں دیتی ہیں کہ آج یوں طبیعت خراب رہی اور آج یوں ہو گیا اور آج یوں ہو گیا. یعنی مرد بھی بہت مشقت کا کام کر کے آ رہا ہوتا ہے، لیکن عورت کی شاید یہ نیچر ہے کہ وہ تھوڑا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتی ہے معذرت کے ساتھ. اور وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کیسے ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. مرد عورت کو کنٹرول کرے، عورت مرد کو کنٹرول کرے. بھائی آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے، آپ اپنے آپ کو رب کے کنٹرول میں دے دیں اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ عورت کی کچن کی مصروفیات ہیں، گھر کی مصروفیات ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ عبادت انہی مصروفیات کے ساتھ کر لیں. جی استاد، اس پہ بھی ہم کچھ آپ سے ٹپس چاہتے ہیں کہ کیسے اپنی روٹین کو مینیج کریں. یعنی وہی کھانا پکانا جو ہے وہ عبادت بھی بن جائے اور اس میں لرننگ کے موڈز بھی شامل ہو جائیں، اور وہی گھر کے جو معاملات ہیں ان میں کس طرح سے عورت اپنی روٹین میں چیزیں ایڈ کر سکتی ہے، کیونکہ علم کے بعد ہی تبدیلی آتی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ ایک پہلو ہے، چاہتی ہوں کہ پہلے ہم اسے ڈسکس کر لیں. کھانا بنانا فیملی کی ضرورت ہے،
دوسرے امور انجام دینا فیملی کی ضرورت ہے. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو بہت ساری ہیلپ دوسروں سے لے لیتے ہیں. بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں جتنے ہیلپرز ہوتے ہیں وہاں ان کو مینیج کرنا بھی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. اس لیے کام تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتا. اس چیز کو سیکھیں کہ کیسے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے، ایک وقت میں کس طرح سے زیادہ کام کرنے ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ نے کھانا بنانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ آپ مشین آپریٹ کر سکتے ہیں، آپ واشنگ کر سکتے ہیں، آپ یعنی انہی کاموں کے دوران آپ تلاوت سن لیجئے، آپ ذکر اذکار سن لیجئے. آپ کو اچھا یعنی ایجوکیشنل آپ کو مٹیریل ملتا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو آپ اپنی مصروفیات میں ان چیزوں کو ایڈ کر لیں تو آپ ایجوکیٹ گھر بیٹھے بھی ہو جاتے ہیں. آپ کا مائنڈ اندر گھر بیٹھے ہی تو چینج ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے سوشل میڈیا نے کس حد تک جا کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر دیا، ریموٹ ایریاز تک. بالکل ایسی. اور اب تو دیکھیں کہ جو کھانا خود بھی بنا رہے تھے وہ ہمیں بھی ساتھ سکھا رہے ہوتے اور 100 باتیں کر رہے ہوتے اور لوگ ایسے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ اسی روٹین میں جو سب کچھ وہ کر رہے تھے. آج کل جو ولاگنگ ہے وہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ جو کر رہا تھا وہ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، پیسہ بھی کما رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں. تو اگر یہی کام اور اگر یہی اسی کاموں کے دور بندے کو مال کے لیے تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر یہی موقع ہوتا ہے انہی کاموں کے درمیان آپ نے اللہ سے کنیکٹڈ ہونا ہے. دیکھیں جی، مال اور اعمال میں تھوڑا ہی فرق ہے نا. ویسے تو بہت فرق ہے، لیکن اعمال کے لیے بھی طریقہ کار یہی اختیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو انہی مصروفیات کے دوران ہی بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے پہلے پلان کرنا ضروری ہے. آپ پلان کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. اور پلاننگ ظاہر ہے کہ علمی سے آتی ہے اور یہ ہے کہ سیکھنے سے آتی ہے. اور آپ ارادہ کریں تو ویئر دیر از ول دیر از اے وے. آپ اگر ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں کہ سحری کے اوقات میں آپ سحری بنا رہے ہو تو سحری بنانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی پلاننگ میں ہو کہ آج شام میں کیا کھانا بنے گا تو آپ اس کھانے کو کم از کم سیمی کو اسی وقت کر سکتے ہیں. تو آپ کا بہت سارا ٹائم جو آپ نے ایوننگ میں ایک نئے سرے سے کام شروع کرنا ہے تو آپ کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک طرف جو ہے وہ آپ کوئی یعنی کھانے گرم کر رہے ہیں یا آپ ایک طرف جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کا چولہا بزی ہے پراٹھے بنانے میں یا کوئی بھی ایسی چیز، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک وقت میں آپ 3 چولہوں پہ 4 چولہوں پہ 4 چیزیں رکھ سکتے ہیں تو اس میں مشقت نہیں ہوتی. کتنی چیزیں ہیں جو لوگ یہ سارے چینلز ٹپس دیتے رہتے ہیں کہ آپ کیسے ادرک لہسن کو جو ہے وہ آپ پہلے سے بنا کے رکھ لیں تو آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. آپ کے پیاز کٹے ہوئے ہوں تو آپ کو سہولت ہو جائے گی، آپ کی سبزی کٹی ہوئی ہو تو سہولت ہو جائے گی. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ نیوٹریشنل ویلیو کتنی ضائع ہو رہی ہے یا ایڈ ہو رہی ہے. ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ چیزیں پریپیئر کریں. لیکن بہرحال اپنی مصروفیات کے اعتبار سے آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں. آپ سکون کے ساتھ صرف سحری بنانا چاہتے ہیں سحری بنا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ساتھ تلاوت کر لیں، تلاوت لگا لیں. ایک گھر میں اگر 15 گھنٹے لوپ پہ لگا رہے قرآن 15 گھنٹوں میں 17 گھنٹوں میں بالکل پورا قرآن کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈیلی. اچھا لوگوں کے پاس کیا ہیلا ہے، اچھا ہم قرآن لگا ہوگا اگر باتیں کر رہے ہوں، اگر قرآن لگا ہو تو ہم یہ کر لیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ احساس کے ساتھ آپ کو یعنی زیادہ اچھے طریقے سے سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے. تو آپ کو وہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اس وقت آپ نے باتیں کرنی ہیں یا کیا کام کرنا ہے. سارے مہینے باتیں ہی کرتے ہیں اور رمضان میں آپ کو بہت سارا وقت ایسا ملتا ہے جہاں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی باتیں نہیں کرنی ہوتی. اس ٹائم کے دوران تلاوت سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. منتھ آف قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کے لیے وقت ضرور نکالیں. کھانا بھی قرآن بھی، کھانا بھی ذکر بھی. آپ کپڑے واش کریں، دل کو بھی واش کر لیں، استغفار کر لیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، دعائیں کر لیں. کتنی دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں، کتنی آیات ہیں اور آج کے ڈیجیٹل دور میں تو بہت ہی آسان ہو گیا. آپ کو کسی ٹیچر کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں. بے شمار ایسے پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے بہت شاندار کام کر کے رکھا ہوا ہے. بالکل. اور آپ واقعی آپ کی بات ہے کہ لوپ میں لگا کے آپ ہر چیز کو ریوائز کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ گھر میں ہر وقت جن کے گھر میں ٹی وی چلتا ہے یا ہر وقت سوشل میڈیمز پہ جو لوگ حاضر رہتے ہیں تو کیا مشکل ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کچن میں بھی لے جائیں، آپ اپنے موبائل پہ جو آپ پلے کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. ہاں
رمضان کی جو باؤنڈری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ کے لیے مشکل نہیں. میں نے دیکھا لوگ یعنی چپاتیاں بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ کان کو موبائل لگا ہوا ہے. اچھا پھر اگر تو کان کو بھی نہیں لگانا پڑتا ہے جی وہ تو ظاہر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز کبھی حیرت بھی ہوتی ہے اچانک کسی خاتون کو دیکھیں کہ وہ کام کرتے کرتے باتیں بھی کر رہی ہیں, کپڑے بھی واش ہو رہے ہیں, صفائیاں کر رہے ہیں لوگ اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو یعنی لوگوں کے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے. وہی والی بات تھی نا کہ کنیکٹڈ انسان رہنا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں, تو وہی رب سے متعلق ہو جائے. اسٹے کنیکٹڈ, لیکن اس بار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. اور بہت ہی پیارا جملہ جو آپ نے آخر میں کہا, اسٹے کنیکٹڈ, لیکن صرف اللہ رب العزت کے ساتھ. تو انشاءاللہ بس اسی بات پہ عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. باقی چیزیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خود تھام لیں گے, کیونکہ ان کا وعدہ ہے کہ جو برابر کوشش کرتا رہتا ہے نفل نمازوں کے ذریعے سے, نفلی عبادات کے ذریعے سے, اور یہ بھی عبادات ہی کا حصہ ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھ کان اور آنکھیں بن جائیں گے تو پھر دیکھیں کتنی آسانی ہو جائے گی بہت سارے کاموں میں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان پوڈ کاسٹ سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے ان تمام باتوں کو. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.